عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کسانوں کے احتجاج کے سبب نہیں پکڑ پائے ٹرین تو ٹینشن نہ لیں، ریلوے دے گا پورا ریفنڈ۔ کسان تحریک ٹریکٹر ریلی میں ہوئے تشدد کو لے کر دہلی ہائی کورٹ میں عرضی داخل۔ کسان تحریک سے گھبرائی مودی حکومت، تیار کی گئی گندی سازش، کسان مورچہ کا الزام۔ بھوپال گیس متاثرین کے علاج میں بدعنوانی کا الزام، باہر سے منگوائے جا رہے ہیں طبی سامان۔ ہاں میں نے ہی کہا تھا کہ لاٹھی لے کر آؤ، بغیر ڈنڈے کا کوئی جھنڈا ہوتا ہے کیا؟ راکیش ٹکیت کا طنز۔ شیو سینا نے دہلی تشدد پر مودی حکومت کو گھیرا، پوچھا آپ کس سے استعفیٰ مانگو۔ بہار کے باشندوں کو ملی خوشخبری، مفت فراہم کی جائے گی کورونا ویکسین۔ منور فاروقی کو جیل میں رکھنا بنیادی آزادی کی سنگین خلاف ورزی، PUDR کا بیان۔ ریپبلک نے انڈین ایکسپریس کو بھیجا قانونی نوٹس، کہا صحافتی اخلاقیات کی خلاف ورزی۔ جویلری شاپ میں ڈاکہ ڈالنے کے الزام میں پولیس اہلکار گرفتار۔ سعودی عرب کا منفرد ارضیاتی تنوع، جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ امریکی سینیٹ میں ٹرمپ کے خلاف مواخذہ روکنے کی قرارداد مسترد۔ تمام علاقوں کی یکساں ترقی کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں صدر علوی کا بیان۔ نئے اصلاحاتی پیکیج کو جلدی قومی اسمبلی میں لایا جائے گا، صدر ایردوغان کا بیان۔ کیمرون بس اور ٹرک میں تصادم، کم از کم 53 افراد ہلاک۔ پوتن کا بائیڈن کو فون، صدر بننے پر مبارکباد۔ نیو سٹارٹ معاہدے کی توسیع کا معاملہ پوتن نے 2 ماہ سے رجوع کر لیا۔ امریکہ کی تاریخ میں پہلی خاتون وزیر خزانہ نے حلف اٹھا کر فرائض کا آغاز کر دیا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی آج دن بھر سے آئی ہوئی اہم ترین خبریں، اس کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ انڈین ریلوے نے ان تمام مسافروں کو ٹکٹ کی مکمل رقم واپس دینے کا فیصلہ لیا ہے جن کی ٹرین منگل کے روز دہلی کے کسی بھی ریلوے اسٹیشن سے چلنے والی تھی، لیکن زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کو ٹریکٹر ریلی کی وجہ سے وہ ٹرین نہیں پکڑ سکے۔ اس کے لیے TDR کو آج رات 9 بجے تک فائل کرنی ہوگی۔ شمالی ریلوے کے رابطہ عامہ کی چیف افسر دیپک کمار نے بتایا کہ نئی دہلی، پرانی دہلی، نظام الدین، آنند وہار، صفدرجنگ، سرائے روہیلا اور دہلی کے دیگر ریلوے اسٹیشنوں سے چلنے والی ٹرینوں کے مسافرین اگر دہلی میں کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے ریلوے اسٹیشن نہیں پہنچ سکے ہیں تو رات 9 بجے تک TDR فائل کر سکتے ہیں، انہیں ٹکٹ کی مکمل رقم واپس کر دی جائے گی۔ ناظرین دہلی ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی جس میں دہلی پولیس کمشنر SN شریواستو کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔ عرضی میں ساتھی مظاہرین کسانوں کو قابو میں کرنے کے دوران اپنی ڈیوٹی نہ نبھانے والے پولیس اہلکاروں کو سزا دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ دھننجے جین کے ذریعے داخل اس عرضی میں کہا گیا ہے کہ حکومت اور پولیس مناسب طریقے سے نظام قانون برقرار رکھنے میں پوری طرح سے ناکام رہی ہے۔ عرضی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پوری طرح سے شرم کی بات ہے کہ دہلی کی مسلح پولیس مظاہرین کے ذریعے پیچھے کیا جانے والے دھمکانے اور پٹائی کرنے کی حالت میں دکھائی دے رہی تھی۔ ناظرین یوم جمہوریہ پر ٹریکٹر پریڈ کے دوران تشددی واقعات کو لے کر ایک طرف جہاں دہلی پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے، وہیں دوسری طرف سنیکت کسان مورچہ نے بدھ کے روز پرامن مظاہرے میں شامل بیشتر کسان تنظیموں کی ایمرجنسی میٹنگ طلب کر لی ہے۔ کسان لیڈر بلبیر سنگھ راجیوال کی صدارت میں ہوئی اس میٹنگ میں ٹریکٹر پریڈ کے دوران ہوئے تشدد کے واقعات پر غور و خوض کیا گیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ مرکز کی مودی حکومت کسان تحریک سے بری طرح ہل گئی ہے، اس لیے کسان مزدور سنگھرش سمیتی اور دیگر کسان تنظیموں کے پرامن احتجاج کے خلاف ایک گندی سازش تیار کی گئی ہے۔ ناظرین بھوپال گیس متاثرین کے لیے کام کرنے والی تنظیم بھوپال گروپ فار انفارمیشن ریئیکشن کی رچنا ڈھینگرا نے آج یہ الزام لگایا ہے کہ گیس متاثرین کے علاج کے قائم بھوپال میموریل اسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر یعنی BMHRC کے ڈاکٹر رگیش متاثر مریضوں سے طبی ساز و سامان باہر سے منگوا رہے ہیں۔ ڈھنگرا نے بھوپال گیس متاثرین کی طبی بحالی سے متعلق مانیٹرنگ کمیٹی کے چیئرمین جسٹس VK اگروال کو اس سلسلے میں ایک ای میل بھیجا ہے جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ BMHRC کے محکمے کا
کارڈیو تھوریسس ویسکولر سرجری CTVS کے معالجین اور عملے گیس متاثر مریضوں سے دل کی بائی پاس سرجری میں استعمال ہونے والے ایک خاص آلہ PA کیتھرڈ بائی پاس سرجری کے دوران استعمال ہونے والی نلی کو اسپتال سے باہر ایک مخصوص میڈیکل دکان سے منگوا رہے ہیں۔ ناظرین، یوم جمہوریہ کے موقع پر دہلی کے کئی علاقوں میں پولیس اور کسانوں کی جھڑپ کے معاملے میں بھارتیہ کسان یونین کے لیڈر راکیش ٹکیت نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کسانوں سے لاٹھی لانے کو کہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سوالیہ لہجے میں پوچھا کہ کوئی بتائے کہ کیا بغیر ڈنڈے کا بھی کوئی جھنڈا ہوتا ہے۔ ٹکیٹ اپنے اس وائرل ویڈیو پر صفائی دے رہے جس میں انہوں نے کسانوں سے لاٹھی ڈنڈے لے کر ٹریکٹر ریلی میں آنے کو کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ اس پر راکیش ٹکیت نے خبر رساں ایجنسی ANI سے کہا، ہاں ہم نے لوگوں سے لاٹھی ڈنڈے لانے کو کہا تھا، آپ ہمیں کوئی ایسا جھنڈا دکھاتے جو بنا ڈنڈے کا ہو تو میں اپنی غلطی کا اعتراف کر لوں گا۔ اس سے قبل راکیش ٹکیت نے کہا تھا کہ لال قلعے پر مذہبی جھنڈا لہرانے والا دیپ سدھو سکھ نہیں ہے بلکہ وہ BJP کا کارکن ہے۔ ٹکیت نے کہا کہ دیپ سدھو کی وزیر اعظم کے ساتھ تصویر بھی موجود ہے۔ ناظرین، دہلی میں ٹریکٹر پریڈ کے دوران ہوئے تشدد سے جہاں کسان تنظیموں نے اپنا پلہ جھاڑ لیا، وہیں کئی لیڈران نے اس کے لیے مودی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ BJP مخالف پارٹیوں نے اس واقعے کے لیے مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا کیونکہ دہلی پولیس مرکز کے ماتحت ہی کام کرتی ہے۔ شیو سینا کا اس تعلق سے تلخ ترین بیان سامنے آیا ہے جس میں پارٹی ترجمان سنجے راوت نے کہا کہ قانون لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، اگر لوگ خوش نہیں ہیں تو یہ قانون کس کے لیے ہیں؟ آج میں تشدد کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر کوئی اور حکومت ہوتی تو اس سے فوراً استعفیٰ مانگا جاتا، پوچھا جاتا کہ نظام قانون کون دیکھ رہا ہے۔ اب ممتا بنرجی سے استعفیٰ مانگا جائے یا ادھو ٹھاکرے سے؟ ناظرین، بہار کے گورنر پھاگو چوہان نے ریاست کے لوگوں کو کورونا انفیکشن کے تئیں اب بھی پوری طرح سے بیدار اور محتاط رہنے کی نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا عزم ہے کہ کووڈ-19 سے تحفظ کے لیے ریاست میں اس کی مفت ٹیکہ کاری ہوگی۔ پھاگو چوہان نے منگل کو 72ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر تاریخی گاندھی میدان میں پرچم کشائی کے بعد بہار کے باشندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ بہار میں کورونا کا انفیکشن کچھ حد تک قابو میں ہے۔ ناظرین، شہری آزادی کے لیے کام کرنے والی تنظیم پیپلز یونین ڈیموکریٹک فار رائٹس PUDR نے بیان جاری کر کے اسٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی کو ہراساں کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے۔ فاروقی 3 سے زیادہ ہفتوں سے جیل میں ہیں۔ ان پر مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کا زبردست الزام لگایا گیا ہے۔ ان کی 2 ضمانت عرضیاں پہلے خارج کی جا چکی ہیں اور مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے اس معاملے پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھتے ہوئے کہا تھا کہ اس طرح کے لوگوں کو بخشا نہیں جانا چاہیے۔ فاروقی کو مبینہ مذہبی جذبات مجروح کرنے کے لیے گرفتار کیا گیا تھا، لیکن بعد میں پولیس نے قبول کیا کہ فاروقی نے اس طرح کا کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ پولیس کا ماننا ہے کہ ان کی گرفتاری BJP MLA کے بیٹے کے زبانی شواہد پر مبنی تھی۔ ناظرین، نیوز چینل ریپبلک TV انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس کو قانونی نوٹس بھیجتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں مبینہ TRP گھوٹالے کے سلسلے میں ریپبلک TV کے خلاف فرضی اور بے بنیاد خبریں شائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ اب سنیے کہ ریپبلک TV دوسرے اداروں کو نوٹس بھیج رہا ہے اور ریپبلک TV کا رویہ اور کردار کیا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ لائف لاء کی ایک رپورٹ کے مطابق بنیادی طور پر چینل نے انڈین ایکسپریس کی 25 جنوری کی شائع ایک رپورٹ کی مخالفت کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ریپبلک TV کے ایڈیٹر ان چیف ارنب گوسوامی نے BARC کے سابق CEO پارتھیو داس گپتا کو TRP ریٹنگ بڑھانے کے لیے رشوت دی تھی۔ فینکس لیگل کی توسط سے بھیجے گئے قانونی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ارنب گوسوامی پیڈ می $11,000 اینڈ ₹40 lakh ٹو فکس ریٹنگز پارتھیو داس گپتا۔ اس کی عنوان والی انڈین ایکسپریس کی رپورٹ ریپبلک TV کے وقار کو مجروح کرنے کے لیے ایک متعصب مہم ہے اور اس کا مقصد سنسنی خیز بنا کر انڈین ایکسپریس کے اپنے کاروباری اور کارپوریٹ مفاد کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، یہ کہتے ہوئے نوٹس بھیجا گیا ہے۔ ناظرین، برلن پولیس کی طرف سے منگل 26 جنوری کے روز بتایا گیا ہے کہ جنوبی صوبے باویریا کے شہر بامبرگ کی ایک جیولری شاپ پر ڈاکے کی واردات کا ارتکاب رواں ماہ کے وسط میں 2 ملزمان نے کیا تھا۔ ان ملزمان نے رات کے وقت ایک گاڑی ایک جیولر کی دکان کے شوکیس سے ٹکرا دی تھی جس سے شوکیس کے شیشے ٹوٹ گئے تھے۔ یہ ملزمان 77,000 کی آبادی والے شہر بامبرگ کی اس دکان سے ہزاروں یورو مالیت کے زیورات چرا کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ بعد میں بامبرگ کی پولیس نے جب تفتیش کی تو اس جرم کی کچھ کڑیاں برلن میں پولیس کے محکمے سے جا ملی۔ اس پر مزید تفتیش کے بعد برلن پولیس کے ایک 30 سالہ اہلکار کو 19 جنوری کو گرفتار کر لیا گیا، جس کی برلن پولیس نے تصدیق آج منگل کے روز کی ہے کہ یہ لوٹ مچانے والا ایک پولیس اہلکار تھا۔ ناظرین، امریکی کانگریس ایوان بالا یعنی سینیٹ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذہ عمل کو
غیر آئینی قرار دینے کی ریپبلکن رکن رینڈ پال کی کوشش کو مسترد کر دیا ہے۔ رینڈ پال نے سینیٹ میں ٹرمپ کے مواخذے کے عمل کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے یہ قرارداد پیش کی تھی، جسے 45 سے 55 کے فرق سے سینیٹ نے ووٹ دے کر اسے مسترد کر دیا۔ ریپبلکن پارٹی کی سینیٹ کے رکن رینڈ پال نے کہا کہ ایوان میں ووٹنگ سے اشارہ ملتا ہے کہ سابق صدر کو مواخذے کے عمل سے مستثنیٰ کر دیا جائے گا۔ قابل غور ہے کہ امریکہ کے کیپٹل ہل میں 6 جنوری 2021 کو تشدد بھڑکانے کے الزام میں ٹرمپ کے خلاف مواخذے کا عمل شروع کرنے کے لیے قرارداد لایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ملک کے تمام علاقوں کی یکساں ترقی کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ گلگت میں صوبائی کابینہ کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے گلگت بلتستان میں بننے والی نئی حکومت کو مبارکبادی پیش کی اور علاقے کی ترقی میں فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ناظرین، صدر ایردوغان کا کہنا ہے کہ تیاریاں مکمل ہونے کے قریب ہونے والے نئے اصلاحاتی پیکیج کو عنقریب قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے عمل شروع ہو جائے گا۔ جناب ایردوغان نے اپنے پارلیمانی گروپ کی اجلاس میں شرکت کی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں بتایا کہ نئے اصلاحاتی پیکیج پر عنقریب کام شروع ہو جائے گا۔ ترکی کے 2023 اور بعد کے اہداف کے حصول کے لیے بنیادی تبدیلیوں پر مبنی ہوگا۔ ناظرین، کیمرون کے قصبے دشانگ میں ایک بس اور ٹرک کے تصادم میں 53 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 29 زخمی ہو گئے۔ قومی پریس میں شائع خبروں کے مطابق دشانگ قصبے کے جوار میں 70 مسافروں کے سوار ہونے والی ایک بس ایک ٹرک سے جا ٹکرائی تھی۔ ٹکر لگنے سے دونوں گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی جسے جھلس کر 53 افراد دم توڑ گئے، 29 زخمی ہوئے۔ حکام نے ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکنے پر خدشے کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور روس کے صدر ولادیمیر پوتین کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، جس میں روسی صدر نے بائیڈن کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکبادی دی ہے اور خبر کے مطابق دونوں صدور نے جوہری ہتھیاروں میں تخفیف کرنے والے معاہدے نیو اسٹارٹ کو آگے بڑھانے کے علاوہ دیگر 2 فریقی اور بین الاقوامی اہمیت کے حامل امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ناظرین گرامی، امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی مجوزہ امیدوار برائے وزارت خزانہ جینٹ ہیلن نے سینیٹ کی منظوری کے بعد حلف اٹھا کر فرائض کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکہ وزارت خزانہ کی جاری کردہ بیان کے مطابق ہیلن نے نائب صدر کمالا ہیرس کے روبرو 78ویں وزیر خزانہ کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پہ اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔